اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تعلیمات نہج البلاغہ کے عنوان سے ہمارا یہ نیا سلسلہ گفتگو گزشتہ ہفتے سے شروع ہوا ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے یہ عرض کیا کہ نہج البلاغہ کی تعلیمات کو اگر آپ خلاصہ کریں تو وہ 3 حصوں میں خلاصہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے نہج البلاغہ میں وہ ہے ذات توحید سے متعلق باتیں۔ اب پروردگار عالم کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی عظمت، انسانوں پہ اس کے احسانات، یہ ایک کا ایسا باب ہے کہ اگر پھر توحید کے باب میں آپ جائیں گے تو اس میں درجنوں موضوعات آئیں گے۔ مثلا احسان الہی میں سے جناب امیر المومنین گنتے ہوئے ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، وصیت 31 میں اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے، بلکہ یہ تحریری وصیت ہے، وہاں امام فرماتے ہیں کہ اگر اس اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو اس کی بھی انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی رسول آتے۔ یہ جب انداز سے توحید کی دعوت ہے اور توحید کی دلیل ہے کہ کوئی اگر ہوتا تو ایک رسول، اس کے 1,24,000 نبی جو ہیں وہ سارے ایک ہی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ میں وہ لا الہ الا اللہ کا نمائندہ ہوں۔ تو اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کا بھی تو کوئی ایک آدھ نمائندہ تو آ جاتا، لاکھوں نہیں تو یہ یعنی اس انداز سے جناب امیر علیہ السلام نے توحید کی دلیلیں پیش کی ہیں۔ تو درجنوں موضوعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو ہیں وہ بیان فرمائے، اور میرے خیال میں باقی چیزیں جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام نے اللہ ہی سے متعلق بیان فرمائی ہے۔ رسالت کا تعلق ہو اور رسالت کے ساتھ پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کا تعلق، تو اس کو بھی رسالت کس کی ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ اب اس رسالت کا اصل تعلق اللہ سے ہے، اور پھر اس اللہ کے تعلق کی وجہ سے جناب امیر علیہ السلام جناب پیغمبر اکرم سے تعلق جوڑ رہے ہیں۔ خلاصہ چند جملات انشاءاللہ خطبہ نمبر 193 سے عرض کروں گا کہ جناب امیر علیہ السلام نے اللہ کی صفات کے اس انداز میں بیان کی۔ کہتا جاؤں، یہاں ایک جملہ ظاہراً ابن ابی الحدید نے لکھا ہے اور کچھ مصری علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اگر امیر المومنین کا کلام نہ ہوتا تو لوگوں کو چند جملات بھی اللہ کی عظمت کے بیان کے نہ ملتے۔ البتہ یہاں ذہن میں رہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات ہم قرآن مجید اور پیغمبر اکرم کے بعد کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی ایک بارہا میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے اعجاز کے طور پر جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ معجزہ پیغمبر ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ وہ قوم جو ہے وہ جس میں پیغمبر اکرم کو بھیجا گیا تھا وہ قوم امی تھی، اور اسی امی نبی کا پیغمبر اکرم نے، آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں نہ کچھ لکھا ہے اور نہ ظاہری طور پہ کچھ پڑھا ہے۔ اب یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، جو ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے، یعنی بڑی دقیق پوائنٹ ہے کہ پیغمبر اکرم لکھتے نہیں تھے۔ اب یہ کہ لکھتے نہیں تھے تو پھر معجزہ پیغمبر کیا ہے کہ جو شاگرد ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فقط نبی ہی سے سیکھا۔ اب نبی ہی سے سیکھا تو اس نے کہاں سے کیسے سیکھا؟ یعنی جو سکھا سکتا ہے وہ خود عملاً بتلا رہا ہے، میں لکھوں یا نہ لکھوں، میں ظاہری کتاب کو پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں وہ ہوں کہ جو علی جیسے شاگرد تربیت کرتا ہوں۔ تو اب خود نہج البلاغہ اور کلام جناب امیر المومنین خود پیغمبر اکرم کی عظمت کا اور پیغمبر اکرم کے اس مقام علمی کا ایک ثبوت ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کا کلام اگر نہ ہوتا تو توحید کے چند جملے بھی کوئی اور نہ کہہ سکتا، تو یہ بات ہوتی ہے قرآن مجید کے بعد اور پیغمبر اکرم کے فرامین کے بعد۔
یہ ایک موضوع آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور امیر علیہ السلام کی توحید کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا وہ ہے جو نہج البلاغہ کی صورت میں کلام میں ہے، اور ایک وہ پہلو ہے جو جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کا پہلو ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوب کہا گیا کہ کان خلقہ القرآن۔ پیغمبر اکرم کے اگر اخلاق کو دیکھنا ہے تو اس کا دوسرا تحریری صورتحال جو ہے وہ قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید پیغمبر اکرم کے اخلاق کا نمونہ ہے۔ ہمارے استاد محترم یہ فرماتے تھے، اور بہت سارے علماء کا یہ قول ہے، کہ نہج البلاغہ امیر المؤمنین کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ کلام سے اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام کا رب سے جو تعلق ہے وہ نہج البلاغہ سے ظاہر ہے، اور اگر عملی زندگی دیکھیں جناب امیر علیہ السلام کی، یہ ایک اچھا پہلو ہے اگر اس پہ گفتگو کی جائے، چونکہ یہ کتابیں جو ہیں وہ بہت ساری اس پہ تو ہیں۔ ہمارے ادارے نے بھی ایک کتاب شائع کی ہے نہج البلاغہ اور معرفت خدا، اس میں جہاں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے توحید کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اور پاکستان سے ایک ساتھی ہیں، بڑے اچھی ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ اور توحید۔ تو اس موضوع پہ تو بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ایک موضوع ایسا ہے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے اور اس پہ تحریر بھی آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ علی امیر المؤمنین کی عملی زندگی میں توحید، اور امیر المؤمنین کی عملی زندگی میں وجود خدا کا اثر۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کے نمونہ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کا۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ مسجد بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یہ شعر جو ہے وہ کہ علی علیہ السلام کا اللہ سے تعلق یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے گھر سے گئے، اور کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اب یعنی اگر اس کو ہم یہ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام جو ہیں وہ کل زندگی جناب امیر علیہ السلام کے اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر تک، اور خود جناب امیر المؤمنین نماز کا جب فلسفہ بیان کرتے تھے تو ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ جناب امیر علیہ السلام سجدے سے اٹھتے تھے، اور پھر سجدے میں جب جاتے تھے تو اس سجدے دو سجدوں کی جو تفسیر بیان فرماتے تھے اسی سے اللہ نے ہمیں خلق کیا۔ گویا پہلا سجدہ اس کا اقرار ہے کہ ہم مٹی سے، ہم زمین سے خلق ہوئے ہیں، اور پھر دوسرا سجدہ جو ہے اس میں امام فرماتے ہیں یہ سجدہ گویا ایک اظہار ہے کہ ہمیں اسی میں پلٹ کر جانا ہے۔ تو درمیان میں گویا کل خلاصہ زندگی کا کیا ہے؟ خلاصہ زندگی کا یہی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یا اس کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بس دنیا میں زندگی یوں ہی گزاریں کہ آپ کا تعلق استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یعنی اللہ سے تعلق رہے، اور گویا زندگی اتنی ہی مختصر ہے، دو سجدوں کے درمیان وقفے جتنی، اور خوش قسمت ہیں وہ۔ اب ان دونوں چیزوں کو جمع کریں، اگر کعبہ اور مسجد میں ولادت و شہادت، اور یہاں دو سجدوں کی تفسیر جناب امیر علیہ السلام نے کیسے کی ہے۔ البتہ یہ زندگی کا وقفہ ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جناب نوح نے شہرت کی بنا پہ 2500 سال جو ہے وہ زندگی گزاری، اور قرآن مجید کے حوالے سے تقریباً 900 سال ابھی وہ تبلیغی سلسلہ ہے جناب نوح کا۔ تو جب جناب نوح کی قبض روح کے لیے ملک الموت آئے تو ظاہر اللہ کے نبی تھے، ویسے تو اللہ کی ذات کا اختیار ہے، وہ اجازت دے یا نہ دے۔ اللہ کی ذات نے جناب ملک الموت کو بھیجا، اور جناب نوح کے پاس جب وہ آئے تو اللہ کا نبی ہمیں یہ حکم ہوا، اور تو کہا کہ اللہ سے اگر اجازت مانگ لیجیے اتنی کہ ہم یہاں دھوپ میں بیٹھے ہم ذرا سائے میں چلے جائیں۔ تو اللہ سے ابھی ملک الموت اور ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ معصوم، ذرا توجہ فرمائیے گا، معصوم وہ ہوتا ہے جو اتنی اجازت بھی نہیں دے سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر کہ کوئی شخص جو ہے وہ خواہ نوح نبی جیسا شخص ہو کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیجئے، نہیں۔ جناب ملک الموت جو ہیں وہ اللہ سے پوچھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی، ہاں ان کو اجازت مل گئی ہے، اتنی اجازت دے دیجئے دھوپ سے سائے میں آ جائیں۔ جناب نوح جو ہیں وہ اٹھے دھوپ سے اور آ گئے سائے میں،
اب मलकुल मौत जो रूह कब्ज़ करने लगा तो फरमाते हैं मालूम होता है मेरी कुल ज़िंदगी धूप से साए में आने की देर जितनी है। अब यही है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का कि एक सजदे से दूसरे सजदे में। तो ये अल्लाह से ताल्लुक़, यानी अगर आप देखेंगे तो नाजुल बलागा भरा पड़ा है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इस अंदाज़ गुफ्तगू से कि अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा है अली का। अब अली अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का एक एक पहलू जो है उस पर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को कभी यदुल्ला तो कभी ऐनुल्ला तो कभी ये जो अलकाबात मिले हैं, तो ये अलकाबात इस अल्लाह के ताल्लुक़ की वजह से ही जनाब अमीरुल मोमिनीन को मिले हैं। और इससे हट के जो अल्लाह ने अली अमीरुल मोमिनीन की मदद की, देखिए एक बड़ा मशहूर और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक काबिल ज़िक्र जो मौका था वो खैबर। अब खैबर में अल्लाह से ताल्लुक़ के दो पहलू जो हैं वो उलमा ने बयान किए हैं। एक तो हदीस पैगम्बर है, और वो है कि जब जनाब पैगम्बर अकरम ने फरमाया कल मैं अलम उसको दूँगा युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। ये अल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ वाज़े हो गया और अल्लाह के रसूल से भी ताल्लुक़ वाज़े हो गया। और इससे बढ़ के ताल्लुक़ अगला क्या है, युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं। ये अभी इसको ज़्यादा हम यहाँ फैला नहीं सकते। इन दोनों में दो किस्म के ताल्लुकात अल्लाह से जो हैं वो, और साथ ही रसूलुल्लाह से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के ताल्लुकात हैं। लेकिन अमली ज़िंदगी में मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर मुहिब खुदा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जब उस खैबर वालों की खोदी हुई खंदक से लोगों को दरवाज़े का एक पुल बना के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम गुजार रहे थे, उलमा फरमाते हैं कि वो दरवाज़ा एक साइड पे तो उस खंदक पे था, यानी ये अरबों में एक चीज़ थी। खंदक तो आपके सामने मशहूर है कि जनाब सलमान फ़ारसी के हवाले से, तो वहाँ उन्होंने भी एक सिलसिला ऐसे खैबर में किया हुआ था। और एक तरफ जो है वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसको दरवाज़े को रखा इस पे ज़मीन पे, और दूसरे हाथ से उठाया हुआ था, और लोग गुज़र रहे थे उस पर से। तो ताज्जुब से किसी ने कहा कि इतने लोग गुज़र रहे हैं और अली अलैहिस्सलाम उठाए हुए हैं। तो किसी ने मुतवज्जे किया कि आपने ये भी देखा है कि अली के पाँव ज़मीन पर नहीं हैं। ये मशहूर वाक़या बहरहाल बयान किया जाता है। अब यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के ये वाक़यात अपनी जगह पे, ये कौन है, ये अल्लाह मददगार है जो हवा में भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को एक ठहरने की जगह अता फरमा रहे हैं। लेकिन जो जुमला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाते हैं मा कलअतु बाब खैबरिन बिक़ुव्वतिन जिस्मानिय्या, मैंने अब ये कले खैबर को अपनी इस ताकत जिस्मानी के ज़रिए से फ़तह नहीं किया है, बल्कि बिक़ुव्वतिन रब्बानिय्या, मैंने इसको क़ुव्वत रब्बानी के साथ जो है वो फ़तह किया है, या बाब को खोला है और बाब को तोड़ा है। तो ये नहजुल बलागा देखिए, और अमीर अलैहिस्सलाम की खुलासा कलाम ये कि पूरी ज़िंदगी को देखिए तो ये तौहीद के साथ, रब के साथ, वहदानियत के साथ उसका गहरा ताल्लुक़ है। तो ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का पहला मौजू है तौहीद। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब यमन में तबलीग के लिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम गए और वापसी पे शिकायत हुई कि एक ही सूरा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम हर हम्द के बाद हर नमाज में सुबह ज़ोहर मगरिब इशा सब में एक ही पढ़ते हैं, क्या, खुद हुवल्लाहु अहद। तो पैगम्बर अकरम ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से जब ये पूछा कि ये कह रहे हैं, तो पैगम्बर अकरम के सामने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूलल्लाह, आपको तो पता ही है कि मेरे नज़दीक महबूब तरीन चीज़ यही है सूरह तौहीद, यानी इस तौहीद का जहाँ ज़िक्र है वही अली की महबूब तरीन चीज़ है कुरान मजीद से। अब यहाँ से फ़ज़ाइल का एक बाब है ख़ुद भी कि अली की कुरान मजीद से महबूब तरीन, तो यही वजह है कि अली को खैबर में महबूब खुदा होने का खिताब पैगम्बर अकरम ने दिया है। तो अब इस हवाले से अगर हम देखें, इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में तौहीद को किस अंदाज से पेश किया और औसाफ़ इलाही, फ़ज़ाइल इलाही को कैसे बयान किया। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ मुहिम मौजू है नहजुल बलागा में, वो है दुनिया की मज़म्मत या दुनिया परस्ती से नजात।
اب دنیا پرستی سے نجات جو ہے وہ بھی امیر المومنین کے نہج البلاغہ بھی اس سے بھرا پڑا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ امیر المومنین کی عملی زندگی جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ اور تیسرا موضوع جو ہے وہ امیر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے حوالے سے جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں، آپ نے ہر کسی کا اپنا وہ نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جناب امیر علیہ السلام اس دنیا سے دور رہنے اور دنیا کے دھوکے سے بچنے کے لیے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ایک چیز کا بار بار جو ذکر کرتے ہیں وہ ہے موت۔ یعنی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کو یاد رکھیں گے تو آپ کو خدا بھی یاد رہے گا، اور دنیا کی یہ ظاہری چمک دمک جو ہے وہ آپ کو گمراہ اور آپ کو اغوا نہیں کر سکے گی، دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ تو تعلیمات امیر المومنین کا اگر آپ خلاصہ کریں گے تو پھر اس کا خلاصہ ان 3 جملوں میں ہوگا: رب سے تعلق، دنیا کی حقیقت اور موت کا یقین۔ اب بہرحال تقسیم مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، یہ ہماری تقسیم ہے۔ اب اگر ہم پلٹ کے آئیں ایک خطبے کی طرف جہاں جناب امیر علیہ السلام توحید کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے متعلق ہمیں بتلا رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ضمنی جملہ یہاں عرض کرتا جاؤں کہ جناب امیر علیہ السلام ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی توحید اسی انداز سے ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بزرگ کوئی امام اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ فقط بیان کے لیے ہے۔ علی ایک معلم ہیں، اور بڑا خوب کسی نے کہا کہ یہ معلم توحید ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کو اگر معلم توحید کہا جائے کہ توحید کا مدرس و توحید کے ٹیچر ہیں تو مناسب ہوگا یہ کہنا ہمیں کہ جناب امیر علیہ السلام معلم توحید ہیں۔ اور اکثر جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام کے القابات کسی نے جمع کیے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ القابات کبھی عرض کروں گا۔ امام الموحدین، جناب امیر علیہ السلام جو ہیں وہ امام المتقین بھی ہیں، تو امام کے القاب میں سے ایک لقب یہ بھی ہے امام الموحدین، موحدوں کے، یا زیادہ جو استعمال ہوتا ہے امام المتقین اور مولا الموحدین۔ یعنی امام لفظ جو ہے جیسے مومنین کے ساتھ لفظ ہوتا ہے امیر المومنین، امام المتقین، مولا الموحدین، موحدین کا، واحد پرستوں کا، توحید پرستوں کا ولی ہیں یہ۔ یعنی ولایت جو ہے وہ جب جہاں ولی اللہ آتا ہے، اللہ کے ولی ہیں، تو یہاں مولا کس کے ہیں؟ مولا الموحدین، موحدین کے مولا ہیں۔ تو اب یہ جناب امیر علیہ السلام کے فقط یہ نہیں ہے کہ اپنے کلمات ہیں، یہ اپنی زندگی ہے۔ علی ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ چاہنے والوں سے چاہت جو ہے وہ بہت مہم ہوتی ہے۔ چاہنے والوں سے چاہت گویا ایک محبت کی نشانی بھی ہوتی ہے اور ثبوت بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں اور آپ کہیں ہم مولانا کو چاہتے ہیں، اب ہم ایک دوسرے کو چاہتے تو رہیں، اور پھر جب ہم ان سے کچھ چاہیں اور وہ کہیں کہ جناب معذرت، تو یہ چاہنا جو ہے وہ فقط دعوے کی حد تک ہوگا، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوگی۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے بھی یہی چاہا ہے اور یہی ان کو درس دیا ہے۔ بلکہ میں یہاں آج کے اس دنیا کے حوالے سے یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ امیر المومنین اپنے چاہنے والوں سے کیا چاہتے تھے؟ ایک خط ہے 128 خطبہ 128 جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب ابو ذر کو خطاب کیا، اور اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ انک غضبت للہ۔ ابو ذر تیرا کمال کیا ہے؟ تیری رضا اور تیری ناراضگی، تیری خوشی اور تیری دشمنی، تیری دوستی اور تیرا دوسرے کے ساتھ نفرت، یہ کس وجہ سے ہے؟ انک غضبت للہ، تیرا غضب بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ تیری محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ ایک تعریف ہے جناب امیر علیہ السلام کے سامنے جناب ابو ذر کی۔ اور اسی طریقے پہ دوسرا جو موضوع ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے دنیا سے دوری یا دنیا کے غرور سے، دنیا کے دھوکے سے نجات کی خبر دی ہے، تو وہ اپنے پیاروں سے بھی یہی چاہا ہے۔ یہ ایک یاد رکھیے گا، اگر وقت ہو تو اس کو پڑھ لیجیے گا۔ خطبہ چھوٹا سا خطبہ ہے،
खुतबा 128 जो जनाब अबू ज़र को जब मदीने से तीसरी खिलाफत के दौर में निकाला गया है, और फिर जब यह है पाबंदी लगाई गई कि कोई खुदा हाफिज नहीं कर सकता, तो जनाब अमीरुल मोमिनीन खुद भी गए, हसनैन शरीफैन को भी ले गए, अपने दूसरे प्यारों को भी ले गए, और यहाँ किसी ने रोका कि आपने सुना नहीं है कि हुकूमत का हुक्म क्या है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे ताज़ियाना मारा, उसे कहा मुझे हुक्म न बतलाओ, मुझे अपने प्यारे को खुदा हाफिज करने दो। और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे के ज़रिए खुदा हाफिज किया जनाब अबू ज़र को, और फिर अपने बेटों को कहा कहो अबू ज़र को या अम्मा ए चचा खुदा हाफिज। और फिर यहाँ जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और जनाब सैयद शुहदा के भी कलिमात हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जनाब अबू ज़र के सारे दुख अपनी जगह पे सुकून में बदल गए होंगे जब कहा होगा हसन मुज्तबा और शहीद करबला ने या अम्मा ए चचा खुदा हाफिज, और बड़े सुकून से फिर वो बाकी गम जो हैं वो बर्दाश्त कर लिए होंगे। एक ख़त जिसमें दूसरे मौजू की तरफ, हकीकत दुनिया की तरफ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बहुत सौ को आगाह फरमाया, और बहुत सारे खुतबात मसलन उला के साथ जो गुफ्तगू हुई हम कभी बयान कर चुके। जनाब सलमान फ़ारसी को एक खिताब है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का, एक तहरीर है, ये मकतूबात में है, ये चूँकि खुतबात में नहीं है, यानी ज़ाहिरन सामने नहीं है जनाब सलमान फ़ारसी। जनाब सलमान फ़ारसी दूसरी खिलाफत के दौर में एक इलाके के गवर्नर थे। ये ज़रा काबिल गौर चीज़ है। दूसरी खिलाफत के दौर में जनाब सलमान फ़ारसी एक इलाके के मदाइन के गवर्नर रहे हैं, और गवर्नर जो है वो वाक़या तफसील से बयान हुए हैं। गवर्नर भी कैसे कि लोग उससे पूछ रहे हैं कि जनाब गवर्नर जो ज़ाहिर है, अब हमारे यहाँ गवर्नर का क्या होता है, दुनिया परस्ती को देखिए यहीं कि मशहूर है। जनाब सलमान फ़ारसी जब मदाइन गए तो पता तो चल गया था मदाइन वालों को कि ये गवर्नर आ रहे हैं। तो अब गवर्नर गद्दे पे सवार हैं, जहाँ नमाज साथ है, एक प्याला है, एक लोटा है, और ज़ाहिरन जो है वो यही कुल सरमाया है, और लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं। इनको आते हुए देखा कि ये कोई शख्स उधर से आ रहा है, शायद हमारे गवर्नर को देखा हो। तो जनाब सलमान फ़ारसी से पूछा कि हमारे गवर्नर आने थे सलमान फ़ारसी, तो उन्होंने कहा मैं ही तो सलमान फ़ारसी हूँ। तो ये गवर्नर जो है वो इस अंदाज से, फिर भी अमीरुल मोमिनीन अपने इस गवर्नर को भी जैसे दुनिया की हकीकत बतलाई, वो हमारे जैसों के लिए एक सबक है। ज़मनन मुझे याद आ रहा है वो जो एक गवर्नर मदाइन का था, जो दूसरी खिलाफत में किसी और हुकूमत का गवर्नर भी हो, अली वाले को ये चाहिए कि वो अपने किरदार से साबित करे कि मैं दुनिया परस्त नहीं हूँ। इसलिए कि गवर्नरियों में लोगों को आज तक यही सिलसिला चल रहा है कि कितनी कितनी चीज़ें हाकिम शाम गवर्नर ही तो बना के भेजा गया था, वो गवर्नरी उसको ऐसे चमटी कि फिर आज तक जो है वो उसने जो कुछ किया है वो जाहिर हो रहा है। किस वजह से? ये दुनिया परस्ती की वजह से। लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का अगर प्यारा किसी और हुकूमत का भी गवर्नर होगा तो उसका किरदार अली अमीरुल मोमिनीन की तालीमात के मुताबिक होगा। यह है नहजुल बलागा की तालीमात। अगर हम किसी ओहदे पे भी आ जाएं और कोई शिया जो है वो किसी बड़े मकाम पर भी आ जाए तो अब क्या करें, बहुत सारे ऐसे अफराद जहन में आ रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम, एक पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर था और उन्होंने मदद चाहिए हमारे उस्ताद मोहतरम से वोटों के लिए, तो हर हाल उन्होंने मदद जिस अंदाज से उनसे बात की हम सुन रहे थे, वो साहब जो हैं वो जीत तो गए, लेकिन वो कहते थे कि मैं फलां के वोटों से तो नहीं बना हूँ, सैयद थे, मैं आप लोगों के वोटों से तो नहीं, मैं अक्सरियत और मैं अवामी उसमें नुमाइंदा हूँ। यानी मजहबियात को, अमीरुल मोमिनीन की प्यार को और मोहब्बत को वो मद्देनज़र नहीं रखते थे। लेकिन उधर देखिए आप, ये फ़कत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई सोच सकता है कि ये जनाब, चूँकि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, एक सवाल है नहजुल बलागा का ख़त नंबर 68 जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने सलमान फ़ारसी को गवर्नरी के टाइम पे लिखा, अपनी खिलाफत से पहले बहरहाल लिखा, तो उस पर एक सवाल होता है कि इससे मुराद ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम बाकी हुकूमतों के साथ खुश थे।
اب یہاں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں علی ابن یقطین اس وقت کے عباسی خلیفوں کا حکمران رہا ہے، اور وہاں امام کی باتیں بڑی واضح ہیں۔ امام نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو کس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ آپ اس عہدے کو قبول کیجئے۔ تو یہ جناب سلمان فارسی، یہ خط 68 ہے۔ خط 68 میں جناب سلمان فارسی کا وہ کردار اور وہ سامان گورنری کہ سیلاب جو آیا تو جناب سلمان بڑے اطمینان سے اپنے لوٹا، اپنے جانماز، میرے خیال میں وہی ان کا بستر تھا اور وہی اس میں تو لے کے اوپر چلے گئے، کہنے لگے اگر سامان دنیا ہلکا ہو تو اسی انداز سے آدمی پل سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ امیر المؤمنین جہاں توحید سب کو بتلا رہے ہیں، وہاں دنیا پرستی کی اس مشکل سے بھی سب کو بچانے کی راہیں بتلا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ موت کے حوالے سے، میں موت کے حوالے سے اگر ایک ہی جملہ آج کے سیشن میں عرض کر دوں تو وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی موت سے بچ گیا ہوتا تو اللہ کا پیارا نبی سلمان ہی بچ گیا ہوتا۔ یعنی اللہ نے دینے کے اگر ٹھان لی تو کائنات کی ہر چیز دے دی، اور اگر جان لینے کی بات کی تو پھر کھڑے ہوئے سلیمان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ ہے اللہ کا دینا اور یہ ہے موت کا۔ اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے دینے پہ جب ارادہ کر لیا دینے کا تو سارا کچھ دے دیا، اور پھر سلیمان کی فوجوں کا بھی تذکرہ ہے اور ہواؤں پہ اثر کا تذکرہ ہے، پرندوں کا، تخت بلقیس کا، لیکن لینے کا جب باری آئی تو یہ نہیں، اگر اور کچھ نہیں ہو تو یہ جملہ جناب امیر علیہ السلام کا، موت سے کوئی بچ گیا ہوتا تو وہ اللہ کے نبی سلیمان ہی بچ گئے ہوتے۔ اب آتے ہیں پلٹ کے، میرے خیال میں مختصر ہے یہ جناب سلمان فارسی کو جو خط لکھا ہے اس خط کو ہم پیش کرتے ہیں، اور پھر آتے ہیں خطبہ 193 جو توحید کے بارے میں ہے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، اس میں 79 خطوط ہیں، اور ان خطوط میں 15 خط تو فقط جو ہیں وہ حاکم شام کو ہیں جناب امیر علیہ السلام کے، یا اس کے خطوط کے جواب ہیں۔ باقی خطوط میں مثلا یہ خطبہ 68 جو ہیں وہ جناب سلمان فارسی کے نام ہے۔ اس میں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام نے حقیقت دنیا اس کو عملاً دکھایا بھی، نہج البلاغہ میں فرمایا بھی، اور اپنے پیاروں سے بھی یہی چاہ ہے کہ حقیقت دنیا کو جانیں۔ ذرا اس مختصر سے خط کو دیکھیے۔ اما بعد، مقصد یہ ہے کہ یہ خط اتنا عموماً جیسے امیر علیہ السلام بھی لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآنی خط کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ لکھنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھو۔ تو یہاں جناب امیر علیہ السلام کا سید رضی نے جو حصہ لکھا ہے، اما بعد فإنما مثل الدنیا مثل الحیہ، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے۔ کیا کیسے مثال سانپ کی سی ہے؟ امام فرماتے ہیں لین مسھا قاتل سمھا، اس کو چھو گے تو بڑی نرم، اور اس کو اندر سے دیکھو گے تو بڑی زہریلی۔ سانپ کی کیا خصوصیت ہے دیکھنے میں بھی؟ آپ دیکھیے عجب یہ قدرت کے، کبھی سانپ کی اقسام کو آپ دیکھیے، پتہ نہیں میں نے کبھی اس حوالے سے مطالعہ نہیں کیا۔ مثلا ابھی چیونٹیوں کو دیکھیے، سینکڑوں قسم کی چیونٹیاں۔ ابھی سانپوں کو دیکھیے، ہم نے جو سانپ دیکھے ہیں تو درجنوں قسم کے سانپ تو ہم نے دیکھے ہیں۔ اب یہ اس قدرت نے ہر ایک کو اپنے اپنے انداز سے بنایا ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ پرندے بھی آپ دیکھیے اکثر، اور یعنی جو صحراؤں میں رہنے والے پرندے ہیں ان کے رنگ جو ہیں وہ اس صحرا کی مٹی کے یا ریت کے قسم کے ہوتے ہیں اکثر جو ہیں وہ اس میں۔ اور سانپ جو ہیں وہ سانپ بھی جس قسم کے علاقے میں رہتے ہیں اس قسم کے ان کے رنگ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بچوں کے لیے ہم کچھ لکھ رہے ہیں کہ اگر بچوں کو یہی رنگوں سے ہی علی کا شاگرد بنا کے توحید بتلائے جائے۔ سانپوں کے رنگ دیکھیے، یہاں جناب امیر علیہ السلام نے سانپ کی ایک خصوصیت بیان کر دی ہے، رنگ کا تذکرہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ سانپ کا چھونا بڑا ہی نرم
اور اس کا زہر بڑا ہی سخت۔ اس مثال سے امیر المومنین نے دنیا کی حقیقت کو بتلا دیا کہ اس کے رنگوں میں، اس کی روشنی میں، اس کی نرمی میں آپ مت الجھیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر زہر ہی زہر ہے۔ اب یہی کمال ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت یہ ہوتی ہے کہ ایک مثال سے بہت ساری چیزیں سمجھا دینا۔ تو یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ جناب سلمان فارسی کو۔ جناب سلمان فارسی کے ذریعے گویا آج 1400 سال بعد ہمیں یہ خط پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی وہ مصداق اول تھے، یعنی اس وقت خطاب جو ہے وہ جناب سلمان فارسی کو تھا، لیکن جناب سلمان فارسی کے ذریعے آج تک والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس دنیا سے خبردار رہو۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے جیسے سانپ ہوتا ہے، جس کو چھونا بڑا نرم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اور اس کا زہر بڑا مہلک ہوتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ فِيهَا، امام فرماتے ہیں سلمان آپ کو دنیا میں سے جو چیزیں اچھی معلوم ہوں ان سے منہ موڑے رہنا۔ جو چیز اچھی لگے، ہم ہوں تو سارا کچھ خرچ کر کے اس کو لے لو۔ علی امیر المومنین فرماتے ہیں جو چیز اچھی لگے اس سے بچ کے رہو، اس سے منہ موڑ کے رہو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ مِنْهُ لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا۔ عجب پھر فلسفہ بیان کیا ہے کہ جو دنیا کی چیز اچھی لگے اس سے منہ موڑے رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ساتھ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ یہاں لفظ یصحبک منہا، کیونکہ اس میں سے ساتھ جو ہے وہ بہت، اس کا ساتھ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ یا مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں سے ساتھ جانے والی چیزیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ دونوں چیزیں جو ہیں اس میں اس کا ساتھ تھوڑا ہوتا ہے، مفہوم وہی ہے جو مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اس میں سے ساتھ جانے والی چیزیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہم نے اس دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ اس دنیا کا ساتھ کتنا رہتا ہے۔ ہم نے اپنی اس زندگی میں شاہوں کو گدا ہوتے بھی دیکھا ہے اور گداؤں کو شاہ ہوتے بھی دیکھا ہے۔ یہ دنیا کہاں گئی؟ دنیا ابھی پچھلے دنوں میں، یعنی ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے وہ کسی کے بارے میں یہاں پڑھ رہا تھا کہ اس کی کوئی لاٹری نکل آئی، اور لاٹری ہوئی اربوں کے حساب سے، اور پھر اس نے جوئے میں جو ہے وہ چند دنوں میں اس کو ضائع کر دیا۔ اب یہ کہاں آئی کہاں گئی، یعنی یہ کتنی مختصر ساتھ رہتی ہے، گویا یہ امیر المومنین کا فرمان اس میں واضح ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شاہ جو ہیں وہ ایک قبر کی مٹی کے لیے اور قبر کے 6 فٹ جگہ کے لیے ترستے رہے، اور کئی تو ایسے ہیں صدام جیسے جو اب ان کے محلات چھوڑ کے اپنی زندگی میں اپنی قبروں میں رہنے لگے، وہ گڑھوں میں رہنے لگے۔ کہاں گئے وہ محلات اور کہاں گئے وہ دولت؟ تو یہ آتی جاتی جو ہیں وہ چیزیں ہیں۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس کو آپ بہت اچھا سمجھو، اچھی لگے، اس سے منہ موڑے رہو، اس لیے کہ یہ تھوڑے دن ساتھ رہتی ہے۔ اگر رہتی ہے ساری زندگی بھی رہے تو زندگی کتنی ہوگی آپ کی؟ 100 سال ہو جائے گی، اس کے بعد اس نے ساتھ چھوڑنا ہے۔ تو ایک چیز جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی چیزیں آپ کو اچھی لگیں تو موڑ لو منہ اپنا اس سے۔ دوسرا یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تھوڑے دن ساتھ رہتی ہے۔ دوسرا حکم امیر علیہ السلام کا فرماتے ہیں وَضَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا، اور اس کی فکروں کو اپنے سے دور رکھو۔ ضع، یہ ضع بڑا اس میں ہوتا ہے، چھوڑو، دور کر دو اس کے فکروں کو اپنی ذات سے۔ اب یہ ایک جملہ جو ہے وہ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ سائیکالوجی کے بڑے بڑے جو استاد ہیں اور جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے ہزاروں کتابیں پڑھیں، پچھلے دنوں پاکستان کے ایک اچھے سائیکالوجسٹ تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے مینٹور اور پبلک سپیکر جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، لیکن علی امیر المومنین کا ایک جملہ ان ہزاروں پہ، یہ لفظ میرے ہیں، مفہوم ان کا ہے، علی کا ایک جملہ ان پہ بھاری ہے۔
اور انہوں نے پھر وجہ بھی یہ بتلائی کہ پیغمبر اکرم کا علم اور اس علم کا دروازہ ہے. بڑا خوبصورت جملہ مجھے پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اس باب نبی سے اندر داخل ہو گئے تو آپ کو نہج البلاغہ کی صورت میں چمکتے ہوئے موتی نظر آئیں گے. تو یہ آپ اسی کو لیجئے. دنیا کے اندر غم و پریشانیوں کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہم جیسے جو ہم ساری زندگی اس میں فلاں کے پاس یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں گنا کہ میرے پاس اگر زبان ہے تو کم از کم اس زبان کو تو حساب سے رکھوں کہ یہ تو ہے، اس کا تو شکریہ ادا کروں. یعنی اگر آپ دنیا کے لوگوں کے غموں کو دیکھیے تو اس کا خلاصہ 2 جملوں میں ہوتا ہے، اور اس کا علاج جناب امیر علیہ السلام نے اس ایک جملے میں کر دیا. لوگوں کے غموں کا محور جو ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے، ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس یہ چیز تھی اور رہی نہیں. اب اگر ہو بھی جائے تو اب اس میں غم جو ہے وہ یا نہیں ہے یا تھا اور اب چلا گیا ہے. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے غموں کو اپنے ذہنوں سے نکالیے. اس لیے اب عنك همومها لما أيقنت من فراقها وتصرف حالاتها. یہ آپ اس کا غم اپنے ذہنوں سے کب نکال سکتے ہیں؟ جب آپ کو یقین ہو جائے. یہ بڑا خوبصورت جملہ اور مختصر انداز میں دنیا کی حقیقت. لما أيقنت من فراقها وتصرف حالاتها. اس لیے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے پاس رہنا نہیں ہے، اس نے ہمارے پاس سے چلے جانا ہے، اور اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں. جیسے ابھی میں عرض کر چکا، حالات ہم نے بدلتے ہوئے دیکھے. یہی خبر امیر المومنین فرماتے ہیں، اس کی سوچوں کو، اس کے غموں کو، اسی کی فکروں کو اپنے ذہن سے نکالو، اس لیے کہ یقین کر لو کہ یہ آپ کے پاس رہنے والی نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی یقین کر لو کہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. وَقُنْ آنَسَ مَا تَكُونَ بِهَا أَحْذَرَ مَا تَكُونَ مِنْهَا. یہ اب کون سا جملہ؟ ایک عیسائی کو کہا گیا، نخیلہ ظاہراً ان کا نام، عرب بیروت کے، کہ یہ ایک روش تھی اور ہونی چاہیے. لوگ امیر علیہ السلام کے کلمات کثار میں سے، حکمتوں میں سے 100 چیزیں نکالتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا ابھی درس سے پہلے کہ جاہز جو 255 ہجری میں اس کی رحلت ہوتی ہے، تو اس نے 100 کلمات سب سے پہلے جو اب موجود ہیں وہ 100 کلمات، اور اس کے انگلش ٹرانسلیشن بھی اچھی ہو چکی ہے، کتابی صورت میں امازون پہ بھی موجود ہے، اور اردو ترجمہ بھی ہم نے اس کا کرایا ہے. عربی فارسی میں اس میں کافی کام ہو چکا ہے. تو 100 کلمات جائز کے 100 کلمہ بہت مشہور ہے. تو نخیلہ کو کہا گیا کہ آپ جناب 100 کلمات امیر علیہ السلام کے تو وہ کافی ٹائم انہوں نے لگایا، اور آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کیا میں لکھوں اور کیا میں چھوڑوں، اس لیے کہ جو جملہ میں پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں یہی سب سے اچھا ہے اور اس کو لکھ لوں. اب اگر یوں چلوں تو پھر جو ہے وہ اس میں بات کہیں رکتی نہیں ہے. لہذا میرے لیے جو ہے وہ مشکل ہے کہ میں کون سا 100 کلمہ انتخاب کروں. اب یہاں جناب امیر علیہ السلام کے یہ چند جملے ہم نے پڑھے ہیں، یہی ہے کہ ان میں سے کون سا جملہ ایک سے بڑھ کے ہے. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ جو جملہ آپ علی کا پڑھیں گے، اس لیے کہ کلام علی کلام علی، علی کا کلام بلند ہے. اور وہ ابن ابی الحدید جس کو کہتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اگلا یہ جملہ دیکھیے، وَقُنْ آنَسَ مَا تَكُونَ بِهَا أَحْذَرَ مَا تَكُونَ مِنْهَا. امام فرماتے ہیں کہ جس وقت اس سے بہت زیادہ وابستگی محسوس کرو، اسی وقت اس سے زیادہ پریشان ہو. کن آنس ما تکون بها احذر ما تکون منها. جب اس سے بہت زیادہ انس پیدا کرو تو اسی وقت اس سے زیادہ ڈرو. اس لیے کہ انسان، یہ آیت اللہ خوینی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں دنیا کے غلام نہ بنو، دنیا کو غلام بناؤ.
اب اس جملے میں یہ حقیقت میں تفسیر ہے کہ آنسا احذر 2 لفظ استعمال کیے ہیں امیر علیہ السلام نے، جب اس سے زیادہ انس ہو تو اسی وقت اس سے زیادہ ڈرو، اس لیے کہ دنیا کا انس ہی، دنیا کا پیار ہی، دنیا کی محبت ہی ہمیں خدا سے دور کرتی ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں 3 محور بنائے جا سکتے ہیں بحث علی کے، خدا، دنیا اور آخرت یا موت۔ اب اگر انسان دنیا میں گم ہو جاتا ہے تو اس کو ابتدا بھی بھول جاتی ہے، اس کو انتہا بھی بھول جاتی ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین جو ہیں وہ جب اس جملے کی تفسیر بیان کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ تو قرآن مجید کا ہے، یہ حصہ آیت کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر اس کی جو تفسیر مختصر انداز میں جناب امیر علیہ السلام نے کی ہے، پہلا جملہ اقرار ہے ملک کا کہ مالک کوئی اور ہے، دوسرا جملہ اقرار ہے بالخلق کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ تو جب دنیا سے پیار ہوتا ہے اور پھر ساتھ یہ یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، پیار ہم جتنا بھی کریں گے یہ ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، لہذا آنس و احذرا، جب زیادہ پیار ہونے لگے تو اس وقت زیادہ ڈرو۔ اور شاید ایسوں کے لیے، فرعون جیسوں کے لیے اللہ نے بہت سارا دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تاکہ اس دنیا میں اپنی منمانی کر لیں، کل یہ نہ کہیں کہ ہم نے وقت نہیں پایا تھا۔ تو یہ دنیا کی حقیقت جناب سلمان فارسی کو جناب امیر بیان فرما رہے ہیں، کن آنس ما تکون بہا احذر ما تکون منہا، اس دنیا میں اگر زیادہ آپ کو وابستگی محسوس ہو تو اس وقت ہی پریشان رہو، فإن صاحبها كل مطمئن فيها إلى ثرور، کیونکہ جب بھی دنیا دار اس کی مسرت پر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اسے سختیوں میں جھونک دیتی ہے۔ عجب ہے۔ اب یہ اس کی کیا تفسیر ہوگی کہ جب بھی مطمئن ہوتا ہے اسی وقت دنیا اس کو سختیوں میں جھونک دیتی ہے۔ یہاں سختیاں جو ہیں وہ زیادہ سختیاں وہی ہیں کہ گویا اللہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آخری جملہ اس خط کا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اشخصتہ عنہ الی محظور، یا اس کے انس پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کے انس کو وحشت و ہراس سے بدل دیتی ہے۔ جب یہ مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے پریشانیوں کا ایک پریشانی جو ہے وہ یہ، اور جناب امیر علیہ السلام نے کہ جب کوئی دنیا پرست دنیا سے مطمئن ہو جاتا ہے تو ایک جو مشکل بن جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ متکبر بن جاتا ہے۔ متکبر بن جاتا ہے تو اپنے پیاروں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، خدا کو بھی اپنے سے دور کر دیتا ہے اور بندگان خدا کو بھی خود سے دور کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کل ہم غم اس کی دنیا ہوتی ہے۔ تو اب یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اختتام خط کیا اور فرمایا والسلام، لکھا جناب سلمان کو، یہ ہے میرا علی کا خلافت اور گورنری کے دور میں آپ کی گورنری کے دور میں آپ کو ایک وصیت۔ اور ایک جملہ اسی قسم کا یہ جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب سلمان کو لکھا، ایسا ہی ایک جملہ کلمات کسار میں نمبر 119 جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام دنیا کی مثال اسی سانپ کی طرح دیتے ہیں۔ کلمہ کسار نمبر 119 امام فرماتے ہیں، مثل الدنیا کا مثل الحیہ، یہ اس دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، لین مسھا والسم الناکع فی جوفہا، لفظ جو ہیں وہ الگ ہیں یہاں، اور گویا دوسری جگہ پہ کسی اور کے سامنے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا دنیا جو ہے وہ، وہاں کیا تھے لفظ؟ وہاں تھے کہ لین مسھا قاتل سموا، قتل کرنے والی ہے اس کی زہر۔ یہاں فرمایا ہے کہ والسم الناکع فی جوفہا، اس کی زہر میں چھونے میں بڑی نرم ہے مگر اس کے اندر زہر ہلاہل بھرا ہوتا ہے۔ یہوی الیہ الغر الجاہل، فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، وَيَحْذَرُهَا ذُو اللُّبِّ الْعَاقِلِ، اور دانشمند و دانا اس سے بچ کے رہتا ہے۔ یہ اگر ہم اس سے کریں کہ دانشمند و دانا، عقل مند کی نشانی کیا ہے، تو عقل مند کی ایک نشانی یہی ہے جو علی علیہ السلام نے یہاں بتلائی ہے کہ وہ اس سے بچ کر رہتا ہے۔
بچ کر رہنے سے مراد پھر وہی آیت اللہ خمینی کا جملہ عرض کروں کہ ویسے بھی تو ذہن میں آ گیا 4 جون کو آقا خمینی کی رحلت ہے. پروردگار اس بزرگ کے درجات یقیناً بلند ہیں اور بلند فرمائے، جنہوں نے اس دور میں مذہب کو خصوصی طور پر، یہ BBC نے ایک کافی سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا کہ اس شخصیت کے اس انقلاب کی وجہ سے دنیا کے مذاہب کے لوگ بیدار ہوئے. فقط یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ جو ہیں وہ ان کو ایک نیا اس میں ٹھیک ہے، شیعیت کو ایک نیا عروج ملا ہے، شیعیت کا حقیقی تعارف اس شخصیت نے کرایا ہے. دنیا کو اگر یہ دیکھیے تو آخری وصیت پڑھیے گا، میں کہوں گا اگر صاحبان دانش وقت ملے تو اس 4 جون کو آیت اللہ خمینی کی برسی ہے، اس برسی پہ ان کا وہ وصیت نامہ دیکھ لیں. 2 وصیت نامے ہیں، ایک تفصیلی وصیت نامہ ہے جس میں انہوں نے نہج البلاغہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہمارے یہ فخر ہے کہ ہمارے امام کا کلام نہج البلاغہ ہے، یا نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ ہمارے امام کا کلام ہے. یہ آخری وصیت میں ایک شخصیت وہ جس کی ایک پورے ایران جیسے ملک پہ حکومت تھی، انہوں نے فخر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ ہمارے امام کا کلام ہے. یہ ان کی ایک عمومی وصیت ہے جو کافی تفصیلی ہے، لیکن ایک ان کی خصوصی وصیت ہے، اور اس خصوصی وصیت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک طالب علم تھا تو میرے پاس کل 2 چھوٹے چھوٹے کالیچہ وہ کہتے ہیں کالیچے تھے، کسی نے مجھے ہدیہ کیے تھے، تو میں اپنی زندگی میں جو ہے وہ میرے پاس سرمایہ یہی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ میری طرف سے کسی کو ہدیہ کر دینا. اب یہ دنیا جو ہے وہ جس کو سلمان فارسی کو وصیت کر رہے تھے جناب امیر علیہ السلام، اسی انداز میں جناب خمینی نے کر کے دکھایا. اور پھر جب کوئی اس انداز سے ہوتا ہے کہ خمینی اپنے دور میں دنیا کو دھتکار کے یہ بتلاتا ہے عزت دنیا سے نہیں ہوتی، دنیا کے مال سے نہیں ہوتی. یعنی آپ دیکھیے کہ جس گھر میں آیت اللہ خمینی کی رحلت ہوتی ہے آخری یعنی وقت تھے، تو وہ گھر بھی کرائے کا گھر تھا. امام جمران کی ایک شخصیت ہے جو ان کو یہ خود بھی وہ مولانا تھے، ان کا گھر تھا جس میں کرائے میں وہ رہے. اور خمینی کا جو گھر بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، ابھی بھی موجود ہے. جو قم میں ان کا گھر تھا وہ 3 بھائیوں کا آخری عمر تک، سید عباس، سید پسندیدہ اور سید روح اللہ خمینی، یہ آخر تک وہ گھر ان 3 شخصیات کا مشترکہ رہا. اب آگے کیا ہوا اور کیا سلسلہ ہے؟ یعنی یہ گھروں سے اور محلوں سے عزت نہیں بنتی، عزت تب بنتی ہے جب دنیا کے دھوکے سے انسان بچ کے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے. آج کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا ہے اور بڑا خوب ہوئے، وہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر ایک کلپ انہوں نے درمیان میں یہ بول چینل پہ لگایا. ابھی کب کا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن آج کسی نے مجھے بھیجا اور میں نے کچھ اس کا 4 منٹ کا ہے، میں نے کوئی 15-20 سیکنڈ دیکھے. تو وہ ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس نہ ایٹم ہے اور نہ وہ جس کو آپ فوجی طاقت کہتے ہو وہ ہے، لیکن ایران اس دور میں بھی امریکہ کو للکار رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے موجود ہے. بات ہماری ادھوری رہ گئی. خطبہ نمبر 193 کو انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے سیشن میں عرض کر دیں. لیکن یہ ہے کہ جن کا اس دور میں بھی اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے ان کو عزت بھی ملتی ہے اور ان کو طاقت بھی ملتی ہے. اور یہی درس تھا اور یہی تعلیمات تھی امیر المومنین کی جو نہج البلاغہ میں اس وقت بھی موجود ہیں. پروردگار ہمیں تعلیمات نہج البلاغہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عملاً ہمیں توحید سے اپنا تعلق جوڑ لینے کا شرف نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.